It was time to meet the man behind Diamond Paints, the CEO of the company, Mr. Mir Shoaib Ahmed. Assalamu alaikum sir. वालेकुम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। Thank you very much for your precious time. सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि how did you get into the business? ये पेंट इंडस्ट्री में कैसे आए, क्या क्या मुश्किलात आई शुरू में, और इस वक्त जो है डायमंड पेंट्स कहाँ खड़ी है? The factory was started by my late father, Mir Alauddin, in 1982. So it would be exactly 40 years from now, approximately. اور جو ہے اس کے بعد I joined in 1991 after I completed my masters. اور اس سے پہلے والد صاحب بھی اس کو دیکھ رہے تھے and we started as a small manufacturer of industrial coatings. I see. اور وہاں سے یہ اسٹارٹ ہوا. اور when I joined تو ڈیکوریٹو کوٹنگز میں کچھ پروڈکٹس بنا رہے تھے. So it went on for a while. اور obviously کہ ایک it was a long journey of 40 years. اور اس میں یہ ہے کہ پھر ظاہر ہے ڈیکوریٹو میں پھر ہم نے اپنی رینج بہتر کرنی شروع کی آہستہ آہستہ. اور اس کے بعد ہم انڈسٹریل کے اندر پاکستانی پہلی پاؤڈر کوٹنگز بنانے والی کمپنی بنے. ماشاءاللہ. ایک ملٹی نیشنل تھی پہلے بٹ نو پاکستانی واز ڈوئنگ اٹ. جو ہے وہ ہم نے اس کے بعد اچیو کیا مائل سٹون. ہم نے اپنے ریزنز بنانے خود شروع کیے. لیٹر آن ہم نے اپنا جو ایکریلکس اور پولی وینائل ایسیٹیٹ جو کہ واٹر بیس کے ریزنز ہیں وہ بنانے شروع کیے. ساتھ ساتھ ہم اپنی رینج بھی ایکسپینڈ کرتے چلے گئے. اور اس سے ہوا یہ کہ اوبیسلی وین وی اسٹارٹیڈ تو پاکستان پورا ہی کھلا ہوا تھا اینڈ ظاہر ہے کہ ملٹی نیشنلز اس وقت راج کرتے تھے. سو اٹ واز دا مارکیٹ واز اوپن ٹو اس. سو آئی تھنک کہ اس پہ میری اور میری جو ٹیم تھی اس کی بہت اس میں محنت ہے کہ ہم نے دو کام کیے. ایک تو ہم نے اپنی پروڈکٹ رینج ہم بڑھاتے گئے, یعنی کہ ایکسپینشن کرتے گئے تاکہ ہم اپنی زیادہ پروڈکٹس آفر کر سکیں جو ہے مارکیٹ کو. اور ساتھ یہ ہے کہ ہم شہر کھولتے چلے گئے. جس طرح جو ہے تقریباً 20 سال پہلے ہم نے کراچی میں ایک ڈسٹریبیوشن سیٹ اپ اسٹارٹ کیا اور سملرلی کچھ ہی عرصے کے بعد اسلام آباد میں ہم نے جو ہے اپنا ڈسٹریبیوشن سیٹ اپ اسٹارٹ کیا جس میں تمام اسٹاکس وغیرہ اویلیبل ہوتے تھے ٹو آل دا کسٹمرز تاکہ ان کو ٹائملی ڈلیوری ہو سکے رادر دین سینڈنگ دیم آل فرام ہیئر. اور اس میں ایک بہت جو میجر اسٹیپ تھا وہ یہ تھا کہ 12 سال پہلے ہم ERP جو ہے SAP ہے جرمن سافٹ ویئر اس میں ہم 100% شفٹ ہو گئے. اور 12 سال سے ہماری تمام جو ہیں ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ ریئل ٹائم آن لائن ہوتی ہیں. سو وی ایگزیکٹلی نو کہ کون سے اسٹاکس کہاں موو کر رہے ہیں, کون سا کسٹمر کہاں ہے. ظاہر ہے کہ ہماری کریڈٹ سیلز ہیں تو اس کی ایجنگ پہ نظر رکھنی پڑتی ہے. سو یہ پورا ایک جو سسٹم ہے وہ ہم نے اس پہ بہت اس پہ فوکس کیا اینڈ وی اسٹارٹیڈ. پھر ہم نے اس پہ جب ایک دفعہ وہ بن گیا پھر ہم نے اس پہ ویٹ ڈالنا شروع کیا ود اے پروڈکٹ رینج. یعنی کہ جس طرح میں نے بتایا کہ پہلے ہم ایک انڈسٹریل کوٹنگز بناتے تھے لیکوڈ اور پھر پاؤڈر کوٹنگز اینڈ کچھ ڈیکوریٹو پروڈکٹس. اس کے بعد اس وقت اگر آپ ڈائمنڈ پینٹس کو دیکھیں تو اس وقت ہم جو ہیں اس وقت الحمدللہ سیلز کی فگرز میں ہم لیڈ کرتے ہیں تمام پاکستان میں تمام ملٹی نیشنل اور تمام لوکل کمپنیز کو. اور اوبیسلی یہ چیز چیلنج ہوئی SCCP میں تھرو کمپٹیشن کمیشن اینڈ اوبیسلی وی سکسیڈیڈ. اور ہمارا وہ جو کلیم ہے کہ نمبر 1 نیشنل, اٹس ناٹ دا نیشنل سیلنگ برانڈ, اٹس دا نمبر 1 سیلنگ برانڈ ناؤ. وی سرپاس آل ملٹی نیشنلز رائٹ ناؤ الحمدللہ اینڈ دیٹس پروون تھنگ. اور اس میں کوئی آئی مین اٹ از آن ریکارڈ آل ماشاء اللہ. سو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ہم نے وہیکل ریفنش میں ہم آئے. یہ جو گاڑی خدا نہ خواستہ گیٹس ایکسیڈنٹڈ تو اس کے لیے جو پینٹس بنتے ہیں آپ کے ووڈ کے فرنیچرز جو ہوتے ہیں ووڈ فنشز میں ہم آئے, روڈ مارکنگز میں ہم آئے. اس کے بعد الائڈ بزنس کے اندر آپ کے جو اسپیسیفکیشن پینٹس ہوتے ہیں جو آپ کو بیراجز پہ ڈیمز پہ ایپاکسیز ہیں کلورینیٹڈ ربرز ہیں اینڈ سو مینی ادرس. سو آئی تھنک کہ اس وقت ہم تمام کوئی ایسا پینٹ نہیں ہے شاید جو ہم بنا رہے ہوں. اور اس کے علاوہ بائکس پہ ٹرائسیکلس پہ پنکھوں پہ. سو آل دیز انڈسٹریز آر آلسو کورڈ ایز ویل ایز دا ڈیکوریٹو مارکیٹس ود اباؤٹ آئی تھنک ڈیکوریٹو میں ہمارے تقریباً 800 ڈیلرز ہیں نیشن وائڈ. اور ڈائریکٹ انڈسٹریل کلائنٹس وڈ بی اراؤنڈ آئی تھنک مور دین 250 رائٹ ناؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سو فرام کمپیٹنگ دی MNCs اور اس کے بعد ماشاء اللہ نیشنل سیلنگ برانڈ اس وقت جو ہے ڈائمنڈ پینٹس ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کیا آپ کی ایسی اسٹرینتھ ہے جس نے آپ کو اتنا سکسیزفل بنایا؟ آئی تھنک سب سے پہلے تو آئی ووڈ تھینک مائی ٹیم
بیکاز جو لوگ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں کافی عرصے سے اور کرتے آ رہے ہیں, آئی تھنک ان کے بغیر میں یہاں تک نہ پہنچ سکتا, بیکاز آئی آلویز ٹرائی ٹو فائنڈ دا بیسٹ اینڈ میک دیم اے پارٹ آف مائی ٹیم, رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہماری کمپنی میں جو ہے نا ایوری بڈی از ٹریٹڈ لائک کولیگس. یہاں الحمدللہ آئی بین ایبل کہ یہ سیٹ کلچر, اٹ از اے لوکل کمپنی اونڈ بائی آور فیملی, مگر یہاں کولیگس کی طرح ایک آپ کو جو کلچر ملے گا وہ ایک ملٹی نیشنل کا ہی ملے گا ماشاءاللہ. اور اس میں ایوری بڈی از الاؤڈ ٹو اسپیک دیئر مائنڈ, اینڈ آئی پرسنلی پریفر پیپل جو کہ میرے کسی ڈیسیژن میں غلطی نکالیں اور اس کو بہتر کریں. واو, ویری نائس. سو اس کے علاوہ آئی تھنک جو میجر ڈفرینسیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تقریباً 5 سال سے ہم نے عبودیہ بزنس ماڈل کرنا شروع کیا. اچھا. آئی تھنک جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس وقت پاکستان کی نمبر 1 پینٹ کمپنی ہے. اور یہ بزنس ماڈل کیا ہے؟ یہ بیسیکلی شیخ ہاشم ہے, از بورن امریکن, ٹیکسس کے ہیں, اینڈ از ٹرنڈ مسلم, اور اس وقت کراچی میں ریزائڈ کرتے ہیں, اسٹیل اراؤنڈ. تو ان کا ایک یہ ماڈل ہے عبودیہ بزنس ماڈل. اور عبودیہ جو ہے نا یہ عربی کے لفظ عبد سے نکلا ہے, اور عبد کا مطلب ہے غلام. اور مگر یہ جو غلامی ہے, اللہ کی غلامی, یہ اصل میں ہے کہ جو خوشی سے کی جائے. یہ وہ والا غلام نہیں ہوتا, یعنی کہ جو خوشی سے اللہ کی عبدیت میں آئے. تو وہ عبودیہ بزنس ماڈل یہ کہتا ہے کہ ایک بزنس مین کو جو ہے بزنس تو کرنا ہے, مگر کیا اس کا پروفٹ میکسیمائزیشن ہی از دی اینڈ آف آل دس تھنگ. مگر وہ کہتا ہے کہ نہیں, اصل مقصد تو ہے, کیونکہ قرآن میں اس کے 2 مین پلرز ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. بے شک. سو ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم پیدا اللہ کی عبادت کے لیے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف روزے, نماز اور حج نہیں, اس میں اخلاقیات ہیں, اس میں لین دین کے معاملات ہیں, اس میں معاشرت ہے. سو ایوری تھنگ ہیز ٹو بی کیپٹ ان دا رائٹ پرسپیکٹو. یس. اور دوسرا اس کا جو ستون ہے وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس, کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسرے انسان کے لیے بہتر ہے. تو ان اے بزنس انوائرمنٹ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے امپلائیز اور کولیگس کو دیکھنا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کیسے ہیں. تو یہ جب ہم نے فالو کرنا شروع کیا, وی اسٹارٹیڈ لوکنگ آفٹر آور پیپل. اور ایسے بھی ایچ آر کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ امپلائیز آر دا انٹرنل کسٹمرز. اگر وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں بیکاز وی اسٹارٹیڈ لوکنگ آفٹر دیم اینڈ دے اسٹارٹیڈ لوکنگ آفٹر دا کمپنی. سو اٹ از ڈائریکٹلی پروپورشنیٹ, اینڈ دس از ایگزیکٹلی واٹ ہیپنڈ کہ ونس وی ڈیڈ دیٹ, اینڈ ہم نے جو ہے جو بھی اس میں ظاہر ہے کہ obviously we follow all the labor laws. اس کے علاوہ جو ایک ورکر پروفٹ پارٹیسپیشن فنڈ ہوتا ہے, ان کے 5% آف آر پروفٹس آر شیئرڈ ود آل آر امپلائیز. اور اس کے بعد جو مین جو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو نسخہ ہے ترقی کا, وہ یہ ہے کہ الحمدللہ کہ ہم نے ایک عہد کیا کہ ہم 10% آف آر پروفٹس جو ہے وہ ہم خرچ کریں گے فار دا نیڈی پیپل. تو اور میرا خیال ہے کیونکہ اللہ کو پلیز کرنے کا اس کے علاوہ دیر از نو ادر وے کہ اس کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. بے شک ایسے. اینڈ آئی تھنک کہ یہ 4-5 سال میں جب سے یہ کام ہم نے کیے ہیں کہ ایک تو لوگوں کا خیال رکھنا اب شروع کیا, اور اس میں 10% ہم نے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے پارٹنرشپ کر لی ماشاءاللہ. اور ساتھ اس میں جو ہے نا کہ ایک کلچر کو ہم نے ایک فروغ دینا شروع کیا. وی ہیو اے شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ فار 2 سرٹیفائڈ مفتیز, اور ان کے ساتھ 2 اور 4 لوگوں کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ دیکھتا ہے کہ ہمارا کوئی بھی ٹرانزیکشن شریعہ کے منافی نہ ہو. اس میں بہت فائن لائنز ہوتی ہیں, آئی ول ناٹ گو انٹو دا ڈیٹیلز, مگر وہ ہم وی میڈ شیور اٹ ٹوک اس 4 years ٹو گیٹ ہیئر. اور اس کے بعد ہم نے ایک کلچرل ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کیا کہ ہم جو ہمارے اپنے لوگ ہیں ان کو کس طرح اچھا عبد بنانے کی طرف لائیں, ان کو دین کے قریب کرنے کے لیے. کوئی زبردستی نہیں ہے کہ جی کوئی نمازیں نہیں ہم پڑھاتے, مگر یہ ہے کہ ان کو بتاتے ضرور ہیں کہ جی نماز کا طریقہ کیا ہے, قرآن کا تلفظ صحیح ہے کہ نہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس میں کمپنی اپنے ٹائم میں سے ان کو کہتی ہے کہ آپ ایجوکیٹ کرتی ہے, اینڈ دیٹس وی اپنے 8 گھنٹوں میں سے ہم ان کو یہ ٹائم الاؤ کرتے ہیں کہ وہ جائیں اینڈ گیٹ دیم سیلز ایجوکیٹڈ. اس کا پھر ایگزام ہوتا ہے منتھلی کوارٹرلی, اس میں ان کو انعامات دیے جاتے ہیں. سو ایک پورا ایک کلچر ہے جو کہ اس میں ہم نے انٹروڈیوس کرایا ہے. اینڈ آئی تھنک دس ہیز میڈ دا ڈائمنڈ
پینٹس جو ہے نا اٹس اے فیملی ناؤ. ہاں ماشاء اللہ. اینڈ وی لک آفٹر ایچ ادر ناؤ. اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ماشاء اللہ آپ اپنے امپلائیز کا خیال رکھتے ہیں, لیکن اب پوری دنیا کے اندر خاص طور پہ انڈسٹری میں بھی سسٹینیبلٹی کی بات کی جا رہی ہے تاکہ پوری دنیا کا خیال رکھا جائے, اور اگر یہ ہمارا جو پلانٹ ارتھ ہے یہ اس طرح سرسبز و شاداب رہے گا تو تمام انسانیت کا اس میں بھلا ہوگا. تو ڈائمنڈ پینٹس خاص طور پہ اس کے لیے کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں آئی بین آلویز ویری فوکس ٹورڈز سسٹینیبلٹی ایز یو سیڈ, کیونکہ obviously this is a planet that we all share and ultimately obviously I mean none of us would be here after, maybe I'll be go earlier than you but still I'll not be here, so we should leave it at least not in a worse condition that it already is. Yes. تو اس میں وہ ڈائمنڈ پینٹس میں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ہماری جو فیکٹری ہے اس کا 50% جو الیکٹریسٹی ہے about 800 kV of it is on solar right now. Very nice. اور دوسرا جی اور دوسرا ہم نے جو ایک مین کام ابھی ریسنٹلی کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ ہم نے لگایا ہے ابھی فیکٹری کے اندر, جس کے اندر ہم جو ہے بیکٹیریا پروڈیوس کرتے ہیں اور اس بیکٹیریا کے ذریعے تمام ایفلوئنٹ کو ختم کیا جاتا ہے. یوزلی ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹس میں آپ کیمیکلز کے ذریعے ایسڈز اور بیسز کے ساتھ اس کو نیوٹرلائز کرتے ہیں. بٹ دس وی ہیو امپورٹڈ دس ریئیکٹر جو کہ بیسیکلی بیکٹیریا پروڈیوس کرتا ہے جو کہ خود ہی ایفلوئنٹ کو کھا لیتا ہے اور اس کو اس لیول پہ لے آتا ہے جس پہ ہم اس کو ڈرین کر سکتے ہیں. واو, یعنی کہ اس میں کوئی کیمیکل استعمال نہیں ہوتا اور وہ نیچر کے لیے بہت ہے. اچھا دوبارہ تھوڑا بزنس کی بات کر لیں. ماشاءاللہ پاکستان کی مارکیٹ میں تو آپ لیڈ کر رہے ہیں, ایکسپورٹس کہاں کر رہے ہیں اور مزید کیا پلانز ہیں, کہاں جانا ہے؟ ایکسپورٹس جی اس وقت فی الحال مینلی تو ہماری افغانستان اور قطر ہیں, بٹ وی آر اسٹل ورکنگ آن UAE مارکیٹ اینڈ وی آر آلسو فوکسنگ آن سم افریقن کنٹریز کہ جہاں یہ پروڈکٹس ہماری جا سکتی ہیں. اس پہ ایکٹیولی کام ہو رہا ہے اور ہم نے اس میں ٹیم رکھ لی ہے اور اس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں, بیکاز پاکستان کہ ظاہر ہے کہ ہم ایک پروڈکشن کے لیول تک آ چکے ہیں اور پاکستان کی ایک جو ہے نا ایک پرسنٹیج ہم لے چکے ہیں. اب اس کو سسٹین کرنا وڈ بی دا چیلنج, بیکاز آبویسلی جو سیکنڈ اور تھرڈ ہیں دے آر آلویز اسنیپنگ ایٹ آر ہیلز. تو اس لیے آبویسلی وی ہیو ٹو لک فارورڈ ناؤ, اور پاکستان کو بھی ضرورت ہے کہ ایکسپورٹ کی جائے اور وہاں سے جو ہے فارن ایکسچینج بھی لایا جائے. ویری نائس. تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا ویسے جنرلی پینٹ انڈسٹری جو ہے وہ دنیا میں کتنی بڑی ہے, پاکستان کا بھی کیا چنک ہے, اور مزید پاکستان جو ہے وہ کتنا شیئر اپنا لے سکتا ہے, کتنا پوٹینشیل آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں؟ پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہے, بیکاز اٹس ایکچولی ڈائریکٹلی پرپورشنیٹ ٹو دا لیول آف انکم دیٹ وی ہیو, وچ از انفارچونیٹلی ناٹ گروئنگ, بیکاز آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں اس وقت کووڈ کے بعد کے جو اثرات تھے اس کی وجہ سے جو انفلیشن ہے, جو یوکرین رشیا کی وار ہے اس کے ایفیکٹس ہیں, فیول پرائسز, پوری دنیا اس وقت بڑے چیلنجنگ دور سے گزر رہی ہے, اینڈ سو از پاکستان. مگر ہیونگ سیڈ دیٹ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اس میں پر کیپٹا اباؤٹ 4 to 5 لیٹر پینٹ اینولی یوز ہو رہا ہوتا ہے. پاکستان میں اٹ از کلوز ٹو 1 لیٹر اونلی. سو آئی سی اے لاٹ آف ہوپ, بیکاز اٹ از اے country of about 220 million people with 50% of them being young, اور ultimately اس ینگ جنریشن نے آگے آنا ہے, اس کو ہاؤسنگ بھی چاہیے اور اس کو ہاؤسنگ کے ساتھ پینٹ بھی چاہیے. سو I see a lot of growth here. obviously اس وقت پوری دنیا کی طرح ہم بھی کچھ ڈیفیکلٹیز میں ہیں, بٹ انشاءاللہ we are a very resilient nation and we will get out of it inshallah. So thank you very much, it was pleasure talking to you. اور بہت اچھا لگا کہ آپ مطلب you are basically a true leader جو who lead it from the front, اور میرے خیال سے آپ اور آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ باقی انڈسٹری کے لیے بھی ایگزامپل ہے کہ اسی طریقے سے ہمیں کام کرنا چاہیے, اپنے امپلائیز کا اور اپنی انوائرمنٹ کا بھی خیال رکھنا چاہیے.